پاکستان کی مقبول ترین گلوکارہ اور پلے بیک سنگر نیرہ نور 3 نومبر 1950 کو موجودہ بھارتی ریاست آسام کے شہر گوہاٹی میں پیدا ہوئی۔ ان کا خاندان پیشہ ورانہ طور پر تاجر تھا، جو امرتسر سے آسام کے شہر گوہاٹی میں آبسا تھا۔ نیرو کے والد مسلم لیگ کے ایک فعال رکن تھے اور 1958 میں یہ خاندان پاکستان کی طرف ہجرت کر آئے اور کراچی میں رہائش اختیار کی۔ نیرہ کے والد 1993 تک کاروبار اور جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے بھارت میں ہی مقیم رہے۔ نیرہ نور کا خاندان نہ تو فن موسیقی سے وابستہ تھا اور نہ ہی نیرہ نور نے موسیقی کے حوالے سے کوئی رسمی تعلیم حاصل کی۔ تاہم نیرہ نور کو دریافت کرنے کا سہرا پروفیسر اسرار کے سر ہے، جنہوں نے 1968 میں نیرہ نور کو اسلامیہ کالج لاہور کے اپنے ہم جماعتوں اور اساتذہ کے لیے قومی کالج برائے فنون، نیشنل کالج آف آرٹس اور لاہور میں ایک عشائیے کے بعد گاتے سنا تھا۔ اس کے بعد نیرہ نے ریڈیو پاکستان پر اپنی آواز کا جادو جگانا شروع کیا۔ نیرہ نور بتاتی تھی کہ وہ بچپن میں کملا اور کانن دیوی کے بھجن، ٹھمری، غزل اور بیگم اختری بائی فیض الہ آبادی سے بہت متاثر تھی۔ آغاز میں تو وہ شوقیہ گلوکاری کرتی رہی، البتہ جب انہیں فلموں میں پلے بیک سنگر بننے کی پیشکش ہوئی تو اسے انہوں نے رد نہیں کیا۔ پی ٹی وی کے سیٹ پر انٹرویو میں میزبان منیزہ ہاشمی سے گفتگو میں نیرہ نور نے کہا تھا کہ مجھے کبھی شاید اس بات کی سمجھ نہ آ سکتی۔ NCA میں ہمارے کنسرٹس ہوتے تھے اور بڑے بڑے استاد اس میں آتے تھے۔ ایک بار پروفیسر اسرار کچھ لیٹ ہو گئے تو میرے کلاس فیلوز نے کہا کہ جب تک وہ نہیں آتے تب تک تم گاؤ۔ جب میں گا کر نیچے اتری تو پروفیسر صاحب نے مجھے کہا، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ بہت اچھا گاتی ہے اور آپ اس فن کو ضائع نہ کیجیے۔ وہی ہے جنہوں نے مجھے پہلے ریڈیو پر لائے اور سب سے پہلی غزل جو میں نے گائی وہ ریڈیو پر ہی گائی۔ ریڈیو سن سن کر گانا سیکھا۔ گانے کے رموز میرے اندر تھے، لیکن میں نے بڑے لوگوں کو بہت سنا ہے، اچھا اور مشکل گانا بہت سنا ہے، اور وہ ابھی میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک علم ہے۔ میں 24 گھنٹے اسی میں رہتی تھی، بڑے بڑے اساتذہ کے گانے کو سنتی۔ 1971 میں نیرہ نور نے پاکستان ٹیلی ویژن کے سلسلہ وار کھیلوں کے لیے گیت گانے سے اپنے باقاعدہ فن کا آغاز کیا۔ تاہم بعد میں انہوں نے بہت سے نامور شعراء جیسے مرزا اسد اللہ غالب، ناصر کاظمی، ابن انشا اور فیض احمد فیض وغیرہ کا کلام نہایت دلکش انداز سے گایا، جبکہ نیرہ نور نے دیگر مرد گلوکاروں جیسے کہ مہدی حسن، احمد رشدی، عالمگیر وغیرہ کے ساتھ 2 گانے بھی گائے۔ ان کا شمار پاکستان کی صف اول کی گلوکاروں میں ہوتا تھا، جنہوں نے ٹی وی، ریڈیو، فلم اور غزل کی گائیگی میں خوب نام کمایا۔ انہوں نے 1970 اور 1980 کی مقبول فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا، البتہ ٹی وی پر اپنی گائیگی کو 2012 تک جاری رکھا، جس کے بعد انہوں نے موسیقی سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ نیرہ نور کو موسیقی کے شعبے میں خدمات کے صلے میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت کئی ملکی و غیر ملکی اعزازات سے نوازا گیا، جس میں پاکستانی فلموں کا سب سے بڑا نگار ایوارڈ بھی شامل ہے۔ جس زمانے میں نیرہ نور نے فلموں میں اپنی الگ پہچان بنائی، اسی دور میں ملکہ ترنم نور جہاں، مالا بیگم اور رونا لیلا مقبول پلے بیک سنگرز تھی، جبکہ ناہید اختر اور مہناز نے ان کے بعد گانا شروع کیا۔ مقبول فلموں جیسے آس، گھرانہ، بھول، 2 بدن، شرافت، 2 ساتھی، آئینہ، بندش اور آہٹ میں نیرہ نور نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ان کی آواز میں سب سے زیادہ فلمی گیت اداکارہ شبنم پر فلمائے گئے، جبکہ دیگر اداکاراؤں زیبا بیگم، سنگیتا، بابرا، ممتاز اور نشو نے بھی ان کے گانوں پر فن کا مظاہرہ کیا۔ ان کے مقبول فلمی گیتوں میں بول ری گڑیا بول ذرا، تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا، بجاؤ بجاؤ میرے سنگ تالی، مجھے دل سے نہ بلانا، اچھا اچھا لا گورے، چمن چمن کلی کلی، اور روٹے ہو تم کو کیسے مناؤ پیا، آج بھی سننے والوں کی یادیں تازہ کر دیتے ہیں۔ احمد رشدی ہو یا اخلاق احمد، مہدی حسن ہو یا نیرہ نور نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران اپنے زمانے کے تمام صف اول کے گلوکاروں کے ساتھ پرفارم کیا اور داد بھی سمیٹی۔
ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ 1970 1980 کی دہائی کے تمام ہی بڑے موسیقاروں نے ان کے لیے گانے ترتیب دیے، جن میں روبن گوش، نثار بزمی، سہیل رینا، خلیل احمد، ناشاد، ایم اشرف اور کمال احمد قابل ذکر ہے۔ انہوں نے نہ صرف ٹی وی کے لیے کئی غزلیں، ملی نغمے اور گیت ریکارڈ کیے بلکہ ٹی وی ڈراموں کے سب سے زیادہ مقبول اوریجنل ساؤنڈ ٹریک انہی کی آواز میں ریکارڈ ہوئے۔ مشہور ٹی وی ڈرامہ تیسرا کنارہ، دھوپ کنارے، چاند گرہن، پڑوسی، نیرا نور کی آواز کو ڈرامے اور ایس ٹی دونوں کی کامیابی کا ضامن سمجھا جاتا تھا۔ ان کا آخری مقبول او ایس ٹی 1990 کے دہائی کے آخر میں نشر ہونے والے ڈرامے زیب النساء کا تھا۔ نیرا نور نے اپنے کیریئر کے دوران کئی ٹی وی پروگراموں میں گانے گائے، جبکہ ان کے کئی آڈیو البم بھی ریلیز ہوئے، جن میں میری پسند آج بھی مقبول ہے۔ پی ٹی وی کے پروگرام سخنور میں ان کی آواز میں بہزاد لکھنوی کی غزل اے جذبۂ دل گر میں چاہوں کافی مقبول ہوئی، جسے ارشد محمود نے کمپوز کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناصر کاظمی، احمد فراز، ابن انشا جیسے مقبول شعراء کا کلام بھی گایا، البتہ جس انداز میں انہوں نے فیض احمد فیض کو پڑھا اس کو بے مثال قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی مشہور غزلوں میں وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تم یاد آئے، اے عشق ہمیں برباد نہ کر، کبھی ہم بھی خوبصورت تھے، اور جلی تو جلاؤ گوری قابل ذکر ہے۔ انہوں نے فلم فرض اور ممتا کے لیے اپنا پہلا ملی نغمہ اس پرچم کے سائے تلے گایا تھا۔ البتہ ان کا ملی نغمہ وطن کی مٹی گواہ رہنا آج بھی زبان زد عام ہے۔ موسیقار خلیل احمد کا کمپوز کیا ہوا یہ گیت پاکستان کے بہترین ملی نغموں کی ہر فہرست میں شامل ہوتا ہے، جسے نیرا نور کی خوبصورت آواز نے سدا بہار بنا دیا۔ ان کا ایک اور ملی نغمہ جو نام وہی پہچان بھی سہیل رینا نے کمپوز کیا اور جسے پی ٹی وی پر آج بھی یوم آزادی کے دنوں میں چلایا جاتا ہے۔ نیرا نور کی شادی ساتھی گلوکار شہریار زیدی سے ہوئی، جو کہ اب اداکاری کے شعبے میں نمایاں ہے۔ ان کے دو بیٹے ہیں۔ نیرا نور کے انتقال پر مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے سوشل میڈیا کے ذریعے افسوس کا اظہار کیا تھا۔